علی بھائی، پہلا سوال بڑا کرٹیکل ہے اور ذرا ذاتی نوعیت کا ہے، اور اس میں یہ کہ یہ جو آج آپ نے ہمارے بریلوی بھائیوں کی طرح نالین شریف کے نقش کا بیج لگا رکھا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے ویسے؟ میرا خیال ہے اس سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کئی سالوں سے یہ جو اپنے ٹیبل کے اوپر کتابیں سجا رکھی ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ لیکچر ریکارڈ کرنے کے دوران یہ کتابیں اس طریقے سے سجی ہوئی ہوں؟ اس کی شرعی حیثیت تو ہم سے آج تک کسی نے نہیں پوچھی. حالانکہ یہ کتابیں بھی کوئی صحابہ تابعین نے تو نہیں لکھوائیں، بعد میں محدثین نے لکھی ہیں، اور اس کے بعد کتابیں لکھی گئیں، لیکن اس طریقے سے ٹیبل پہ سجانا اور ہر لیکچر میں اس کو سامنے رکھنا، تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ اسی پلیٹ فارم سے جاری ہوا. بدعت نہیں، اچھا طریقہ. جس طریقے سے اچھا طریقہ ہے قرآن حکیم کے سافٹ ویئرز پی ڈی ایف فارم میں اسے لے کے آنا، احادیث کے سافٹ ویئرز، الیکٹرانک کاؤنٹر، ہوائی جہاز پہ حج کرنا، اونٹوں پہ آج کل تو ضرورت نہیں ہے، اس قسم کی کئی چیزیں ہیں. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا اسے ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اسے ملے گا، اور ان کے اپنے ثواب میں کمی نہیں ہوگی جو عمل کر رہے ہوں گے. اور اسی طریقے سے اسلام میں جس نے برا طریقہ جاری کیا اس کا وبال اس پہ ہوگا، اور ان لوگوں کا وبال بھی ہوگا جو اس پہ چلے، اور ان لوگوں کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی کہ یہ حضرت صاحب ہمارا وزن اٹھا لیں گے. ایک بدعت کا معاملہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کوئی اچھا طریقہ، اور اس اچھے طریقے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، وہ اجتہادی مسائل ہیں. اب کئی لوگوں نے اعتراض کیا جی جب میں آیت پڑھتا ہوں تو میں قرآن حکیم اٹھا کے کیوں دکھاتا ہوں؟ کیا نبی علیہ السلام جب قرآن کی آیات کوٹ کرتے تھے تو مصحف ہاتھ میں پکڑتے تھے؟ نہیں پکڑتے تھے. ہمیں کیوں پکڑنا پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں آپ تک یہ بات پہنچائیں کہ اس کتاب کی امپورٹنس آپ کے سامنے آئے. صحابہ کرام جب درس دیتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے. نہیں، ظاہر ہے اس ٹائم بخاری شریف نہیں تھی. بخاری اور مسلم خود اسلام میں ایک اچھے طریقے ہیں جو جاری کیے ہیں. سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے کوئی کتابیں لکھ کے امت کے حوالے نہیں کی ہیں، تو کوئی امام بخاری، امام مسلم پہ اعتراض کر سکتا تھا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ اور آج تک منکرین حدیث کرتے ہیں اور نعوذ باللہ اجمی سازش کہتے ہیں. تو امام بخاری، امام مسلم اس وقت ان لوگوں کی باتوں پہ اپنے کان رکھتے تو پھر یہ اتنی بڑی ایفرٹ سامنے نہ آتی. تو ہمیشہ جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے اس کے اوپر اختلاف ہوتا ہے. رہا یہ بیج کا مسئلہ، میں اس کے کوئی فضائل نہیں بتا رہا، نہ میں نے اس کو کوئی بیچنا ہے. یہ آج ہی لگایا ہے، اتار دوں گا، آندہ کسی ویڈیو میں نہیں ہوگا. گرین پگڑی آپ نے دوبارہ میری کسی ویڈیو میں دیکھی. لیکن ایک دفعہ بات پہنچانے کے لیے اگر کسی شخص کو کسی خاص گیٹ اپ سے نفرت ہے جس کی وجہ سے وہ کتاب و سنت کی بات نہیں سننا چاہتا اور وہ اسی گیٹ اپ میں سننا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے سر. وہ مجھے بڑی صحیح طریقے سے بات یاد ہے، جب ہم دعوت اسلامی میں تھے، گرین پگڑی باندھتے تھے، تو دعوت اسلامی والوں نے بھی تبلیغ جماعت کی طرح وہ مدنی قافلوں کا سلسلہ شروع کیا. وہ اس کو سہ-روزہ کہتے تھے، یہ 4 روزہ مدنی قافلہ. شروع میں تو وہ اپنے شہروں تک رہے، جب دوسرے شہروں تک جانا شروع ہوئے تو نئی پرابلم سامنے آئی کہ جناب یہ تو اب ہمیں تبلیغی جماعت کے نا بسترے بھی اٹھانے پڑیں گے. اور آج تک تو ہم اپنی عوام کو کہانی کرواتے رہے تبلیغی جماعت کے خلاف. ٹھیک ہے جی، کیا کہانی کرواتے رہے جناب؟ ستھن چھوٹی گردن موٹی، یعنی شلوار چھوٹی اور گردن موٹی، گلج توا، سر تے استرا، یعنی وہ حلق ٹینڈ، چک بسترا کرا ٹینڈ تے چل رائے وینڈ. اس طرح کے نا انہوں نے سلوگنز بنائے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا ہم تو بستروں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، اب ہم بسترے اٹھائیں گے تو لوگ تو ہمیں کچھ کہیں گے. تو اس وقت جو پنجاب کے نگران تھے نا دعوت اسلامی کے، حاجی ابراہیم قادری صاحب، جو بعد میں دعوت اسلامی سے ہٹ گئے تھے کچھ پالیسیز کی وجہ سے، تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا تبلیغی جماعت نے تو بسترے اٹھائے ہیں نا اپنے مسلک کے لیے، ہمیں اپنے مسلک کو بچانے کے لیے چارپائیاں بھی اٹھانی پڑی تو ہم اٹھائیں گے، کیونکہ ہم ایک کاز کے لیے کام کر رہے ہیں. تو سر اگر یہ نالین شریف کا نقش کوئی لگانے سے کوئی ہماری بات سنتا ہے، ہمیں تو کوئی اوریجنل نالین مبارک مل جائے تو ہم تو بھی لگانے کے لیے تیار ہیں کہ یار ہمیں سرٹیفکیٹ دے دو آپ کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی بات آپ تک پہنچا رہے ہیں. باقی یہ یعنی میرا اجتہاد ہے، آپ اس میں اختلاف رائے کر سکتے ہیں. اجتہاد کی تو خوبصورتی ہے، یہ کوئی عبادت کے لیے نہیں لگایا ہوا ہم نے کہ اس کے سامنے کسی نے جھکنا ہے یا پوجنا ہے. میرے سامنے ایک حدیث تھی جس کی وجہ سے یعنی میں اس کے لیے آمادہ ہوا. رات کو ہمارا پورا برین سٹارمنگ سیشن ہوا ہے اس کے اوپر، یعنی میں نے ڈیسائیڈ کیا تو 90% لوگ
حق میں تھے جب میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا. 10% مخالف بھی تھے اور ظاہر اختلاف رائے صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے, تو لیکن بعد میں جب ڈیسیژن ہوتا تھا پھر اکثریت کی رائے کو دیکھا جاتا تھا. تو ہم نے بھی اکثریت کی رائے کو دیکھا. تو میں نے ان کے سامنے حدیث رکھی کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کتاب المناقب چیپٹر کے اندر, جو صحابہ کرام کے مناقب والے چیپٹر ہیں. علقمہ تابعی کہتے ہیں, اور یہ ہم نے وہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے. علقمہ تابعی کہتے ہیں کہ میں کوفے سے سفر کر کے شام گیا, یعنی آپ سمجھ لیں 15-20 دن کا سفر تھا اونٹ پہ پیدل, اتنا مشکل سفر. اور شام میں اس لیے گیا کہ وہاں پہ کچھ اصحاب رسول سے ملاقات کروں, خود تابعی تھے. تو کہتے ہیں میں مسجد میں گیا, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, کہتے ہیں میں نے مسجد میں 2 رکعتیں ادا کی اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اللہ اپنے کسی نیک بندے سے میری ملاقات کروا دے. تو کہتے ہیں جیسے ہی میں دعا سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخصیت مسجد میں داخل ہوئی ہے, بڑی وجاہت والی نا. تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے, تو بتایا گیا یہ ابو درداء ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اصحاب صفہ میں سے, درویش ترین صحابہ میں سے. 2 نبی علیہ السلام کے صحابہ بڑے لاڈلے اور درویش اصحاب تھے, ابو درداء اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. اسی لیے دیکھیں سیدنا عمر نے جب رومن امپائر گری ہے نا, تو وہاں کا چیف جسٹس لگایا ہے ابو درداء کو, اور پرشین امپائر جب گری تو اس کا چیف جسٹس لگایا ابن مسعود کو. اب محنتیں تو ہوئی تھی یرموک میں اور قادسیہ میں, اس محنت کے بعد رعایا تک اسلام کی سچی دعوت پہنچے, اس کے لیے ایسے بندے کی ضرورت تھی جو واقعی نبی علیہ السلام کا تربیت یافتہ ہو, صرف جنگجو نہ ہو. تو وہ پھر ابو درداء اور ابن مسعود ہی ہو سکتے تھے, جو نبی علیہ السلام کے ساتھ وقف تھے, مسجد میں ہی رہتے تھے, آپ سے تعلیم حاصل کرتے تھے. تو انہوں نے کہا حضرت میں نے تو ابھی بھی اللہ سے دعا کی تھی کہ کسی نیک بندے سے ملاقات ہو, میری دعا قبول ہو گئی, ابو درداء سے میری ملاقات ہو رہی ہے. تو آپ دیکھیں آج کل آپ کسی پیر کو, بڑے بندے کو جا کے ملیں اور اس کو بتائیں کہ جی میری بڑی خواہش تھی, تو جناب وہ آسمان پہ اڑنا شروع کر دیتا ہے, الا ماشاء اللہ. ان الا ماشاء اللہ میں بھی مسکین شامل ہوں. مجھے صرف اس لیے خوشی ہوتی ہے اللہ کے لیے کوئی ہے, ادروائز مجھے میری طبیعت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ ہم بڑی کاز کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کدھر سے آئے ہو؟ کہا میں کوفہ سے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, سیدنا ابو درداء کہتے ہیں کہ یار وہ کوفے کے اندر ابن مسعود موجود نہیں ہے, صاحب النعلین, جو نبی علیہ السلام کی مبارک جوتیاں سفر و حضر میں اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے تھے, اور ان کا نام پڑ گیا تھا یا صاحب النعلین, یا صاحب النعلین, نبی علیہ السلام کی مبارک جوتیوں والا. تو انہوں نے کہا ہاں ہے. پھر انہوں نے کہا یار وہاں پر نبی علیہ السلام کے رازدار حذیفہ ابن یمان موجود نہیں ہے؟ ان کا ہاں ہے. پھر انہوں نے کہا وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے جس کے لیے گارنٹی دی تھی کہ اس کی رائے شیطان سے محفوظ ہوگی, ابن سمیہ عمار ابن یاسر نہیں ہے؟ ان کا ہاں ہے. تو انہوں نے کہا تم اتنی دور سے اتنے 3 بڑے بندوں کو چھوڑ کے شام میں کیا لینے آئے ہو؟ ہائے ہائے ہائے. تو یہ امام بخاری نے ان 3 اصحاب کی فضیلت پہ جو چیپٹر باندھا ہے نا, تو یہ حدیث لی ہے. ابو درداء جن کی تعریف کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سفر و حضر میں جوتیاں اٹھانے والے صاحب النعلین ابن مسعود. اور بخاری میں یہ بھی حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت پہ سب سے زیادہ عمل کرنے والے جو صحابی تھے نا, وہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ میں یہ چیز ایگریڈ تھی. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے 4 بندوں سے قرآن سیکھو, ان میں سے ایک ابن مسعود ہے. اور بخاری میں حدیث ہے ابن مسعود کہتے ہیں اگر میں جانتا ہوتا مجھ سے زیادہ کوئی قرآن جانتا ہے نا, میں اونٹوں کے جگر جلا کے سفر کرتا اور اس سے جا کے قرآن سیکھتا. میں نے 80 صورتیں نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز میں کھڑے ہو کے یاد کی ہیں, ڈائریکٹ آپ علیہ السلام کی تلاوت سن کے. اچھا یہ کچھ تکبرانہ ان کے الفاظ نہیں تھے, ان کو یہ تھا کہ یار میں نے ایفرٹ پٹ کی ہے اس کام کے لیے. آج کل یوٹیوب پہ کلپ آتا تو ان کہنا ہے میں کرتا ہے. میری باتوں سے کئی لوگوں کو جواب مل گیا ہوگا.
سر جس نے ایفرٹ پٹ کیا وہ بتانا چاہتا ہے، اور اس سے آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا، چندہ نہیں مانگتا، کھال نہیں مانگتا قربانی کی، نہ آپ کی کھال مانگتا ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا حذیفہ ابن یمان کو آپ علیہ السلام نے 12 منافقوں کے نام بتا دیے تھے، جو انہوں نے آگے نہیں بتایا، اس لیے میں بھی آپ کو نہیں بتا سکتا۔ وہ جو صحیح مسلم میں ہے کہ ان کو دوبیلا پھوڑا نکلے گا، بس اتنا ہی۔ اور تیسرا بندہ کہا کہ شیطان سے اس کی رائے محفوظ ہوگی، عمار ابن یاسر۔ اور عمار ابن یاسر تینوں جنگوں میں مولا علی کے ساتھ تھے، جمل، صفین، نیروان کے اندر۔ تو اسی لیے یعنی وہ پھر حدیث بھی آئی بخاری میں 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی۔ تو عمار میں نہیں تھے وہ، جی ہاں نیروان میں نہیں تھے، سوری، وہ تو نیروان سے پہلے صفین میں شہید ہو گئے تھے، جزاک اللہ خیرہ۔ تو یعنی وہ رائے میں مولا علی کے ساتھ ہے، تو شیطان سے محفوظ ان کی رائے، نبی علیہ السلام نے کہا۔ ابن مسعود کا نام ہی تھا صاحب النعلین۔ تو ہمارے پاس اوریجنل نالین مبارک تو نہیں ہے، چلے ایک نقش ہے یہاں لگا لیا ہم نے، قریب قریب سنت پہ عمل کر لیا۔ تو میرا ایک چھوٹا سا مدنی سوال ہے آپ سے، آپ کو اگر خانہ کعبہ شریف کی گری ہوئی کوئی تصویر زمین پہ ملے تو آپ کیا اسے نہیں اٹھائیں گے؟ آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ تو تصویر ہے، اوریجنل تو نہیں ہے؟ رسپیکٹ دیں گے نا۔ ہم تو ایسے مسلح پہ بھی نماز نہیں پڑھتے جس میں قبلہ شریف کی تصویر بنی ہوئی ہو کہ پاؤں پڑے گا، تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اوریجنل کعبہ تو نہیں ہے، اس کی شبیہ کا احترام کرتے ہیں۔ یہ مساجد میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب نے کئی مسجدوں کے اندر خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی تصویریں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، آج کل تو بڑی وہ ماڈرن آ گئی، کوئی نہیں اس سے پوچھتا کہ یار یہ اوریجنل کعبہ تو نہیں ہے، شبیہ ہے نا، احترام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ اوریجنل نالین شریف ہے؟ ایک شبیہ والا معاملہ ہے، اور یہ شبیہ ہے جو مسلمانوں کے ہاں، مسلمان حکمرانوں کے جو تبرکات جو نسل در نسل ٹرانسفر ہوئے، چاہے وہ توپ کاپی میوزیم ٹرکی کے اندر ہوں یا بادشاہی مسجد میں بھی تھے، نبی علیہ السلام کی مبارک جوتیوں کے اگر آپ نقش دیکھیں تو آلموسٹ وہ خصے کی فارم میں، نیچے تلوا اسی فارم میں بنتا ہے، باقی کتابوں کے اندر بھی ٹرانسفر ہوا ہے۔ باقی اس کے ساتھ جو یہ باقی جو تماشے شروع ہو گئے نا نالین کے ساتھ، وہ ادھر بھی چکوال میں بھی آپ کو پتا ہو اتنا بڑا نالین انہوں نے نکالا اور وہاں پہ پیسے کمانا شروع کر دی، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ بس جو جتنی چیز ہے اس میں صفرے لگانے کی بجائے ایک جسٹ سلوگن کے طور پہ اگر کوئی بیج لگاتا ہے، اور یہ میں آج سے نہیں کہہ رہا، میری جو مجلس 34 تھی میلاد والی، اس میں آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ میلاد کے موقع پہ بیج لگا سکتے ہیں، میں نے کہا لگا لیں یار، کیا حرج ہے۔ پہلے ہم کہتے گرین پگڑی تو میں کہتا تھا پہن لیں، تو لوگ کہتے تسی بھی پاؤ، پھر بیج ہوا کہتے ہیں یار پاؤ نہ یہ کہندے ہو، چلو لا لے آج، ٹھیک ہے اگے ٹرو۔ ایک بھائی نے بات کی جی وہ کل کو آپ پنجے بھی لگانا شروع کر دیں گے، یار پنجہ تو نبی علیہ السلام کا ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اگر نبی علیہ السلام کے کوئی پنجے کا نشان ہوتا تو ہم ضرور لگا لیتے، کوئی حرج نہیں تھا، وہ تو ایک اور بالکل چیز ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ اس کے اوپر اگر کسی کو ریزرویشن ہے تو وہ اس کا حق ہے، وہ رکھ سکتا ہے۔ باقی جو بدعت کی ڈیفینیشن میں نے بار بار عرض کیا کہ بدعت کی جو ڈیفینیشن آپ کو بتائی ہے نا اہل حدیث نے، وہ بہت ایگزیجریشن پہ مبنی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ خود پھنس چکے ہیں۔ بدعت کی ڈیفینیشن وہی ہے جو بخاری مسلم میں من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے دین جو ہم نے تعلیم کیا ہے اس میں کوئی چیز داخل کی، فہو رد، وہ مردود ہے۔ کوئی فجر کی 3 رکعتیں پڑھتا ہے، مردود۔ نبی علیہ السلام نے کوئی سنت طریقہ ڈیوائز کیا ہے، اس میں تبدیلی لے کے آتا ہے، مردود۔ لیکن جو باقی معاملات ہیں، ہمارے پاکستان کا جھنڈا میں نے کئی بار لگایا، تو اب اس کی کوئی شرعی حیثیت تو نہیں اس اعتبار سے، بس ایک سلوگن کے طور پہ اگر کوئی لگانا چاہتا ہے تو لگا لے۔ آج کل جب یہ کارٹون اور فلمیں بنتی ہیں تو مسلمان پوری دنیا میں جو بینرز اٹھا کے پروٹیسٹ کرتے ہیں کارٹون بنانے والوں کے خلاف، تو صحابہ کرام کیا پروٹیسٹ کرتے تھے؟ ایک ماڈرن طریقہ ہے بات پہنچانے کا، اس میں آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں یہ مسئلہ کو قرآن و حدیث والا نہیں ہے کہ جس کے اوپر میں آپ کو ایمفسائز کروں کہ بھی آپ لوگ بھی بیج خرید کے لگائیں، تو یعنی بیج کا کاروبار شروع کر دیں یا اس طریقے سے کر دیں، اس طریقے سے ہم آپ کو نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود اگر کوئی اختلاف رائے رکھنا چاہتا ہے تو ضرور رکھیں۔ ہم یعنی شبیوں کے بھی احترام کر رہے ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ خانہ کعبہ یا مسجد نبی شریف کی یعنی تصویر ہے، ہم اس پہ نماز نہیں پڑھتے۔ اچھا یہ گھروں میں بھی ہم نے خانہ کعبے کی تصویریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، تو آج تک کسی نے نہیں کہا کہ یہ کعبہ تو نہیں ہے، اس کی شبیہ ہے۔ تو ظاہر کعبہ تو گھر نہیں لا سکتے نا، نالین مبارک بھی کو گھر تو نہیں لا سکتا۔ اگر کوئی سلوگن کے طور پہ لگا لیتا ہے
اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام سے محبت کا ایک اظہار ہے. لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ نبی علیہ السلام کی محبت کے یہ صرف ایک ڈیمونسٹریشنز ہیں. اصل محبت وہی ہے جو صحیح بخاری میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. صحابہ نے کہا کہ کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا. تو یہ اصل چیز ہے جس کی طرف. لیکن دین کا ایک جذباتی پہلو بھی ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا، وہ آپ کنڈیم نہیں کر سکتے. صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب صلح حدیبیہ کے موقع پر وضو کر رہے تھے، آپ کے وضو کا پانی بھی صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی کے ہاتھ پہ پانی نہ گرتا وہ دوسرے کے گیلے ہاتھ سے مل کے اپنے جسم پہ ملتا، حتیٰ کہ آپ کا تھوک مبارک بھی کسی کے ہاتھ پہ گرتا اور وہ اپنے جسم پہ ملتا تھا. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد جب مسجد سے باہر نکلتے تو مدینے کے خادم لائنوں میں لگے ہوئے ہوتے تھے اپنے برتن لے کے کہ حضور ایک ایک برتن میں نا برکت کے لیے ہاتھ ڈال دیں. اور صحابہ کہتے ہیں حضور اتنے اعلیٰ اخلاق کے تھے کہ سردیوں میں تو وضو نہیں کو کرتا ٹھنڈے پانی سے، آپ اتنے برتنوں میں ہاتھ ڈالتے جاتے تھے برکت کے لیے. وہ برکت ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، بہت بڑی برکت ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے ام سلمہ نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے چند بال مبارک نکالے جن کے اوپر مہندی لگی ہوئی تھی، رنگین تھوڑے سے بال تھے اور ڈبیا سے، اور صحابہ کو بتایا کہ یہ آپ کے بال مبارک ہیں، جب بھی ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو مجھے پانی والا برتن بھیج دیتا ہے، میں یہ بال اس میں ڈبو دیتی ہوں اور پی لیتا ہے، اس کو شفا ہو جاتی ہے. صحیح تبرکات صحیح بخاری میں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ اما عائشہ کے پاس ایک کسروانی طیالسی جبہ نبی علیہ السلام کا کالا تھا جس پہ گوٹ بھی لگی ہوئی تھی، اور ان کی وفات کے بعد وہ میں نے حاصل کر لیا. نبی علیہ السلام اسے پہنتے تھے، وہ کالا جبہ تھا. کسروانی طیالسی کا مطلب ہی کالا ہے پرشین امپائر کا، جس طرح کہ سندھی اجرک کے لیے ریڈ بولنا ضروری نہیں، وہ ہوتی ریڈ ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم اس کو دھون کے طور پر، اس کا جو دھون ہے وہ شفا کے لیے بیماروں کو پلاتے ہیں، شفا ہو جاتی ہے. یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. بے شمار حدیثیں ہیں جن سے نبی علیہ السلام کے مبارک تبرکات سے لوگوں نے فیض حاصل کیا. لیکن ظاہر ہے وہ آپ کے ڈائریکٹ تبرکات ہیں جو، یا آپ کے جسم سے ٹچ ہوئی چیزیں. اب اس کے ساتھ تو وہ چیزیں وابستہ نہیں. ہاں اگر آپ کی مبارک جوتی اوریجنل ہو، سر ہم سر پہ بھی رکھیں گے، لیکن یہ تو نقش ہے نا. پھر جو اس میں ایگزیجریشن ہوئی کہ نقش نالین کے اوپر شروع میں، اب تو خیر الیاس قادری صاحب بھی اس پہ رجوع کر گئے، اس پہ نبی علیہ السلام کا مبارک نام لکھنا شروع کر دیا. جشن ولادت مصطفیٰ مبارک، نبی علیہ السلام کا مبارک نام ان کی جوتی کے نقش پہ لکھنا شروع کر دیا. تو وہ چیزیں غلط تھی. علماء بریلوی علماء نے خود اس کو کنڈیم کیا تو انہوں نے اس کو ختم کیا، حتیٰ کہ فیضان سنت کا ٹائٹل جو ہے وہ چینج کر دیا. اس پہ پہلے نالین بنا ہوتا تھا، اس پہ ان کا یار یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں. تو چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ لوگ لرن کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کے جو مبارک تبرکات ہیں، صحابہ کرام، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر سر منڈوایا تو حضرت طلحہ کو بال دیے، فرمایا صحابہ میں تقسیم کر دو تبرکن. تو جب سر مبارک سے ایوریج تو 1,00,000 کے قریب بال تو اترے تھے. وہ آپ کا تو سر مبارک بھی گھنا تھا، ایوریج 1,00,000 کے قریب بال ہوتے ہیں. وہ تقسیم ہوئے ہیں، نسل در نسل چلے ہیں، لوگوں کے پاس موجود ہے. باقی جو اس کے ساتھ کہانیاں جوڑی ہیں نا کہ وہ آج بھی لمبے ہوتے رہتے ہیں، اس میں تو میں نے ان کو بڑی انجینئرنگ کی ہے کہ یار ان بالوں نے ایک مسئلہ ہمارا حل کیا. آپ کہتے ہو نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، تو یہ مبارک بال جو ہے اس کو آپ 100 واٹ کے بلب کے نیچے رکھیں اور چیک کریں سایہ ہے کہ نہیں. اگر سایہ نکل آئے تو آپ کی ڈاکٹرائن میں یہ جعلی بال ہے، یا پھر ہماری والی بات مانے کہ یہ سایہ والی بات ہی غلط ہے. دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ معجزہ موجود نہیں، ورنہ یہ وہ معجزہ ہے جو ہزاروں صحابہ سے روایت ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تو روزانہ وہ آبزرو کر رہے تھے. ایسا ہی نہیں تھا، سایہ تھا. اس پہ میں نے مسئلہ نمبر 118 ریکارڈ کروایا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اور اگر یہ سایہ نکلتا ہے تو پھر ہماری بات ماننی پڑے گی، یا پھر کہیں گے جعلی ہیں جن کی زیارت کروا رہے ہیں. اب اس میں وقت چھوڑیے نا، انہوں نے وہ کہتے ہیں نہیں، جب تک بال مبارک جسم کے ساتھ تھا نا اس وقت تک اس کا سایہ نہیں تھا. علیحدہ ہوا ہے تو اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک جسم سے الگ ہوتے ہی اس کی برکات ختم ہو گئی. تو اس ایسی سوچ کے اوپر تف ہے. میں نے تو بخاری شریف سے ثابت کیا کہ ام سلمہ کے پاس حضور کی وفات کے بعد انہیں بال نکالے الگ ہوئے ہوئے، اس سے بھی شفا مل رہی تھی.
تو آپ لوگوں کا تو پھر تبرکات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے. پھکی مل گئی, پھکی لے لے, پریشان نہ ہویا کرو, کوئی پاک چھوڑن ادھر آ جاؤ. جس طرح وہ کہتے ہیں گولڈا شریف دی پھکی, تو جیلم شریف جی پھکی ہے نا, جس نو علمی پیٹ درد ہوئے نا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈکار آئے گا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں تو برکات کو نبی علیہ السلام سے عقیدت. صحیح بخاری میں ایک تابعی کا قول موجود ہے نا کہ رسول اللہ کے 2 بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے. ٹھیک ہے, اور صحابہ کرام نے باقاعدہ چیزیں حضور کی سنبھال کے رکھی ہوئی تھی, اور نسل در نسل پھر ٹرانسفر ہوئی ہیں. تو ہمیں کو تبرکات لا کے دکھاتا ہے, نہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں. انکار کی بھی تمہارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. بس ٹھیک ہے, خاموشی اختیار کر لیں. تو باقی یہ جو زیارت کرا کے پیسے بٹورنا, اس کے آگے نالین شریف کے نقش بھی لوگوں نے لکڑی پہ بنا کے خود رکھے ہیں, اس کے اوپر جا کے ایسے ماتھا ٹیکنا, یہ تو سارے شرکی افعال ہیں. اس کو کون سپورٹ کرے گا, اور اس پلیٹ فارم سے تو ویسے ہی نہیں کیا جائے گا. تو نبی علیہ السلام کی محبت کے انداز ہیں, اور ظاہر ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے, اس کے ماں باپ, اولاد, سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے, سیدنا عمر نبی علیہ السلام کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے, آپ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور بڑے جناب محبت کے انداز میں کہا, یا رسول اللہ پوری دنیا میں سب سے بڑھ کے آپ مجھے محبوب ہیں سوائے میری جان کے. سچ بولا نا, اپنی جان تو سب کو پیار ہوتی ہے. تو آپ فرمایا کہ عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا. تو انہوں نے فون کہا, یا رسول اللہ بلکہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کے عزیز ہیں. تو کہا اب عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا. تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایمان کی بنیاد ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1, اللہ اور اس کا رسول پوری دنیا میں سب سے بڑھ کے اسے محبوب ہو جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 2, دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات. اور نمبر 3, کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے, ایمان نہ چھوڑے. باقی اگر کسی نے غلط عقیدے نالین مبارک سے وابستہ کیے ہیں وہ غلط. وہ تو کل کو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستانی تو وہ جو غلاف کعبہ ہے اس کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں. غلاف کعبہ کی بعض نے چھوٹی کینچیاں رکھی ہوتی ہیں, وہ دھاگے اتار کے لے آتے ہیں. بعض اس غلاف کو چوم رہے ہوتے ہیں, چہرے سے لگا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ غلاف کعبہ تو سعودی حکومت کا بنایا ہوا ہے, نبی علیہ السلام نے اس غلاف کو نہیں بنوایا. لیکن صحیح بخاری میں غلاف کعبہ کو آپ نے انڈورس کیا ہے رسپیکٹ کے لیے. اب غلاف کعبہ کے ساتھ غلط چیزیں اگر وابستہ ہو گئی ہیں تو آپ غلاف کعبہ کے تو خلاف نہ ہو, آپ غلط چیز کو کنڈیم کریں. نقش نالین مبارک کے ساتھ اگر کسی نے غلط کوئی عقیدہ وابستہ کیا, آپ اس عقیدے کو کنڈیم کریں. نقش نالین مبارک کے ساتھ کوئی چڑ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے, نہ اس طرح کی کوئی چیز کریں. مطلب ان چیزوں سے, ان رویوں سے نقصان ہوتا ہے, پھر اصل چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں, اور صرف جو سامنے والی چیزیں ہیں نا وہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں. وہ بات سمجھ آنے کی بجائے نا وہ الٹا گیئر لگنا شروع ہو جاتا ہے اگلے بندے کا. ٹھیک ہے, تو ہم نے وہ گرین پگڑی میں جب لیکچر دیا ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع کے اوپر, ملینز آف پیپل تک ہمارے کلپس پہنچے ہیں, تو لوگوں کو بات سمجھ آئی ہے. اور وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اگر لال رومال میں میلاد کے اوپر کوئی کلپ چڑھا ہو, کسی بریلوی نے غلطی سے بھی اسے کلک نہیں مارنا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بات ہی الٹی کرے گا ہمارے فرقے کے خلاف. گرین پگڑی میں ان کو لگا یہ ہمارا کوئی اسلامی بھائی ہے, بات پہنچ جائے گا. حکمت کے لیے بعض اوقات ایسے معاملات کرنے پڑتے ہیں, اور نبی علیہ السلام نے مطلب ایک پورے آپ لیکچرز دے سکتے ہیں اس کے اوپر کہ آپ علیہ السلام نے اس حکمت کا بڑا خیال رکھا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی ایسی نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ نہ ہو. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں, میں تو گھنٹوں بول سکتا ہوں. صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحیح بخاری میں آتا ہے, آپ کسی کو بھی اپنی طرف سے سفیر بنا کے بھیج سکتے تھے. باقی ہر موقع پہ مولا علی, ابو بکر, عمر آگے نظر آتے ہیں, حمزہ آگے نظر آتے ہیں. یہ صلح حدیبیہ کے اتنے کرٹیکل موقع کے اوپر سیدنا عثمان کو بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ ابو سفیان آل امیہ سے تھا, اور حضرت عثمان غنی خود بھی اموی تھے. تو بنو امیہ کا جو اپنا خاندانی ایک رشتہ تھا وہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ وہ حضرت عثمان کے بارے میں کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر سکتے تھے. ان کے اپنے قبیلے نے ان کے فٹ ہو جانا تھا گاٹے, دوسرے قبیلے کو تو چھوڑ دیں.
تو نبی علیہ السلام اس حکمت کو سمجھتے تھے، حضرت عثمان کو بھیجا تھا. صحیح بخاری میں آتا ہے امیر حج بنا کے حضرت ابوبکر کو بھیجا 9 ہجری کے حج میں. 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، 9 ہجری میں آپ خود حج پہ نہیں گئے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور 10 ہجری میں آپ نے حجۃ الوداع خود کیا، 11 میں فوت ہو گئے. اچھا، لیکن پیچھے سے آیات نازل ہوئی سورہ توبہ کی، بخاری کے الفاظ ہیں کہ وہ آیات کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ بھئی یہ جا کے اب منا میں جا کے تلاوت کی جائے آیات، اور اس میں تھا کہ آج کے بعد کوئی مشرک حرم میں داخل نہیں ہوگا، بس اب بین قیامت تک کے لیے. اور عرب کے لوگ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کریں، ادروائز عذاب استیصال کے تحت جو انبیاء کی اختلاف کرنے پہ اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا، اس امت میں عذاب کی یہ شکل ہوگی کہ تمہیں قتل کیا جائے گا، اگر جان بچانی ہے تو نکل جاؤ. ظاہر ہے نبیوں کے انکار کے اوپر آسمان سے پتھر نہیں برسے، طوفان سے لوگ ہلاک نہیں ہوئے. نبی علیہ السلام کی کیس میں بھی عذاب آنا تھا نا، وہ عذاب سورہ توبہ میں آتا ہے اے مسلمانوں تمہاری تلواروں سے ہم مسلط کریں گے. تو یہ شکل بدل گئی. اب یہ اناؤنسمنٹ بہت کریٹیکل اناؤنسمنٹ تھی کہ لوگوں کو کہا جائے کہ آپ نے عرب کی سرزمین چھوڑ دینی ہے عربیوں سے، یا قتل ہو جاؤ یا اسلام قبول کرو. اتنا کریٹیکل اناؤنسمنٹ سیدنا ابوبکر اگر کرتے تو اس کی کوئی ایکسیپٹیبلٹی نہ ہوتی. تو مولا علی کو نبی علیہ السلام نے بھیجا، کیونکہ عرب کی ٹریڈیشن تھی کہ جو اس قسم کا کیٹاگوریکل اعلان ہوتا تھا وہ کسی بھی قبائلی لیڈر کے قریبی کی طرف سے ہونا چاہیے، تب اسے مانا جائے گا. نبی علیہ السلام کا سب سے قریبی اگر کوئی مرد تھا، آپ کا بچہ، آپ کا داماد، جس سے آگے آل رسول چل رہی ہیں، وہ علی بن ابی طالب تھے. اسی لیے جب آپ علیہ السلام مدینہ ہجرت کر کے گئے تو اپنے بسترے پہ کسی امانتیں واپس کرنے کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں؟ حضرت علی کو. کیوں؟ قریبی تھے. یہاں پہ بخاری کے الفاظ نے حضرت علی کو کہا کہ جاؤ مینا میں جا کے اناؤنسمنٹ کرنی ہے. اب آپ دیکھیں ڈسپلن کی کیا امپورٹنس ہے. وہاں پہنچے تو حضرت ابوبکر نے پہلا سوال پوچھا کہ آپ امیر بنا کے بھیجے گئے ہیں تو ٹھیک ہے میں امارت آپ کے حوالے کرتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے سموتات ڈسپلن تو ہے نا، ہیرارکی تو فالو کرنی ہے. تو سیدنا علی نے کہا نہیں امیر آپ ہی ہیں حج کے، لیکن نبی علیہ السلام فرمایا تھا یہ اناؤنسمنٹ میں کروں گا. تو پھر سیدنا علی نے وہاں پہ مینا میں اناؤنسمنٹ کی. تو اب ساروں کے ابھی حضرت علی اگر اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں تو یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے ہی شمار ہوگی. پھر حضرت ابوبکر کا جو قبیلہ ہے وہ قریش میں کوئی اتنا اعلیٰ درجے کا قبیلہ نہیں مانا جاتا تھا. قریش کے جو اعلیٰ قبیلے تھے وہ 2 ہی تھے، بنو ہاشم اور بنو امیہ. یہ تو بیچارے چھوٹے قبیلے تھے، بنو عدی جس سے حضرت عمر تھے، بنو تیم جس سے حضرت ابوبکر تھے. یہ تو اسلام نے جناب دیکھو نا کہ چھوٹے قبیلوں والوں کو خلفاء بنا دیا ہے. یہ اسلام کی عظمت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ. یہ تو میں نے حکمت کی باتیں بتائی، میں تو فی البدی بول سکتا ہوں. اور آپ بھی مہربانی کر کے ایک دفعہ عمر سیریز دیکھ لیں، اور جب آپ عمر سیریز دیکھ رہے ہوں گے تو میں نے آپ کو یہ ترغیب نہیں دلایا کہ یہ جو آپ کو بندہ سامنے نظر آ رہا ہے یہ حضرت عمر ہی ہے. بس ایک شبیہ سمجھ لیں سمجھنے کے لیے ڈائلاگس کو، یہ نہیں کہ یہ بندہ ہی ہوا ہے. تو یہ بھی وہی ہے کہ ایک صرف پوائنٹ آف ویو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک مدنی ٹوٹکا استعمال کیا. ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک.